کیا ہمیں یہ اس وقت کے ملک کے حالات، اس وقت کے عالم کے حالات، مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں، یہ سارے حالات دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے مدارس پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو آئے دن ٹارگٹ بنا کر محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے اپنا مطلب پورا کر کے انہیں تنہائیوں میں بدکاری کر کے ان کے ویڈیوز بنا کر بلیک میل کر کے وائرل کر کے دھندے پہ اتار کر پھانسی دے کر ٹرک پر مار کر زہر دے کر ہاتھ پیر کاٹ کر یہ سارے واقعات، اور پھر یہ خاموش نہیں، یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ویڈیوز بھی بناتے ہیں، موت کی ویڈیو بن رہی ہے، کٹے جلے کی ویڈیو بن رہی ہے، اور یہ سب وائرل بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں بزدلی پیدا کی جائے، انہیں دکھایا جائے کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھو، تمہاری بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھو۔ شروع میں جب کبھی کبھار کوئی ایک واقعہ سننے میں آیا کہ فلاں لڑکی فلاں غیر کے ساتھ گئی اور اس کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، ایک فوٹو آئی، سارے لوگ پریشان، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن فوٹو پہ فوٹو، ویڈیو پہ ویڈیو ہر بار آنے لگے تو اب یہ دل بھی سخت پتھر بن چکا ہے۔ یہ تو نارمل ہے، یہ تو نارمل ہے۔ اب اپنی قوم کی بیٹیوں کے موت کا غم ختم ہو گیا، اپنی قوم کی بیٹیوں کے مرتد ہونے کا احساس ختم ہو گیا، برائی دیکھتے دیکھتے دل اب برا ہو چکا ہے، اب برائی کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کسی کی بیٹی کے مرنے کا کسی کو غم نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو رہا ہے، ہزاروں بچیاں جا رہی ہیں، 100 لاکھوں بچیاں جا رہی ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی سب سے پہلا عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ دل کے اندر سے امت کا درد اور انسانیت کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ اب کسی کی موت سے دل کامتا نہیں ہے، کسی لڑکی کے جنازے کو، اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کو دیکھ کر آپ سوچو، ایک بار آنکھیں بند کر کے سوچو، تمہاری بیٹی ہو، اللہ نہ کرے تمہاری بہن ہو، کسی غیر کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو گئی، اس نے اس کے ساتھ رات گزارے، اسے شراب پلایا، اس کے ساتھ زبردستی کیا، دوستوں کو لا کر زبردستی کیا، اس کی ویڈیو بنایا اور اسے دکھا کر اسے ٹارچر کیا کہ تیرے ساتھ کیا کیا ہوا دیکھو، کتنا ڈپریشن میں آئے گی۔ جس کو وہ محبت دے کر، جس سے وہ محبت چاہتی تھی، جو اپنا بن کر اپنی زندگی جس کے حوالے کرنا چاہتی تھی، جو اپنا زندگی کا ہم سفر، لائف پارٹنر جسے سمجھا تھا، اپنے قریب اتنے کہ جسم سے جسم مل گیا، اچانک وہ اتنے دور ہو گیا کہ دشمنوں سے بھی بدتر حرکت کرنے لگا، تو انسان کا دماغ کتنے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیا سوچتی ہے اس وقت، کیا دل پہ اس کے گزرتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، اس کے بعد اسے پھانسی دے کر، گلا دبا کر، ہاتھ پیر کاٹ کر، چاقو سے بھونک کر، مرڈر کر کے مارا جا رہا ہو، اس وقت وہ کس کو پکار رہی ہوگی، کسے صدا دے رہی ہوگی؟ یہ احساس کیوں ختم ہو رہا ہے؟ گناہ دیکھتے دیکھتے آدمی کو اب گناہ کی نحوست اور گناہ کی جو بوجھ ہوتا ہے وہ انسانوں کے دل پر سے ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اس واسطے بزرگوں، جو ہمت والے لوگ ہیں، ان کے استقلال اور ان کی استقامت سے سبق سیکھو۔